الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم جزا اللہ عنا محمدً ما هو اہلہ۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، بالغ ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کی ڈیفینیشن یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی مقدار میں رقم موجود ہو یا مال ہو، وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت اس وقت بنتی ہے وہ تقریباً 1,36,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ تو اگر کسی بندے کے پاس اتنی رقم ہے یا مال گھر میں ایکسٹرا پڑا ہوا ہے جو اس کی روزمرہ کی ضروریات سے ہٹ کر ہے، جس کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا، اب اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ایک تو گناہ گار تو ہوا وہ، لیکن اب اس کو اس کے کفارے میں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ ایک بکرے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے گا، تو اب وہ اس جرم سے بری ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما سکتا ہے اپنے کرم سے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ چھوٹے بچوں کی طرف سے جو قربانی دی جاتی ہے وہ واجب تو نہیں ہوتی لیکن مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے کر دی تو ثواب ہے، اگر کسی نے نہیں کی تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، چونکہ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص بھی کرے گا وہ بالغ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بھی آپ ذہن نشین رکھیے کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ بال نہیں تراشنے، ناخن نہیں کاٹ سکتے آپ جب تک قربانی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر کسی کو یہ حاجت پیش آ گئی کہ اب اس نے بال تراشنے یا اس نے ناخن کاٹنے ہیں، 40 دن گزر گئے، اب تو اس پہ یہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے تو اس نے تراشنے ہیں۔ اب اگر آپ اس پہ یہ ریسٹرکشنز لگا دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے کہ بھائی نہیں کاٹ سکتے آپ، تو اٹ مین ٹو سے کہ آپ ایک فرض یا واجب چھوڑ کر اس کو مستحب عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ مستحب عمل ہے، احسن عمل ہے، لیکن فرض اور واجب جو ہیں وہ اولین درجہ رکھتے ہیں، وہ آپ ترک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر پا رہا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکتا ہو، ایک شخص نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ادار لیا ہوا جانور ہے، کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اس کی قربانی نہ کرو، بلکہ تم نے نماز ادا کرنی ہے عید کے دن، اور اس کے بعد اپنے ناخن تراشنے ہیں، اپنے بال کٹوانے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ کرم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے امتیوں پر کہ کسی بھی حالت میں ان کو تنہا نہ چھوڑا، ان کو پریشان حال نہ چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو قربانی کے مسائل ہیں وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً بیان کریں گے۔ یہاں پر صرف آخری بات آپ یاد رکھیے کہ جو بکرا ہے وہ پورے 1 سال کا ہوگا تو قربانی ہوگی۔ دمبا جو ہے اگر 6 ماہ کا بھی ہے لیکن 1 سال کا لگ رہا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ گائے یا بھینس جو ہے 2 سال کے ہوں گے تو ان کی قربانی ہوگی، اور اونٹ 5 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی ہوگی۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بکری کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، بھینس کو یا بھینسا ان کی بھی دی جا سکتی ہے، یعنی کہ یہاں پر نر اور مادہ کی جو تقسیم ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عیب سے اور نقص سے پاک ہونا چاہیے، اور 1 سال کا بکرا ہونا چاہیے، 2 سال کی بھینس یا بیل ہونا چاہیے، اور 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے، تو ان کی قربانی آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسن طریقے سے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مسائل کو سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم۔